الرحمن محترم ناظرین السلام علیکم۔ پہلے زمانے میں حکومت میں ایک مسافر بغداد آیا۔ اس کے پاس سونے کا ایک قیمتی ہار تھا۔ وہ ہار فروخت کرنے کے لیے بازار گیا مگر اسے مناسب قیمت کہیں سے بھی نہ مل سکی، تو اس نے سوچا کہ اس وقت اسے بیچنا مناسب نہیں ہے۔ وہ اس کے لیے مکہ جانا چاہتا تھا۔ اس نے لوگوں سے اچھے شخص کا پوچھا اور ایک امانت رکھوانے کے لیے کہا، مجھے کسی امین کا پتہ بتائیں۔ لوگوں نے کہا کہ فلاں بازار میں ایک عطر فروش ہے جو کہ نہایت امین ہے، اگر کچھ امانت رکھوانی ہے تو اس کے پاس رکھواؤ۔ لوگوں کی باتیں سن کر مسافر اس عطر فروش کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں سونے کا یہ ہار آپ کے پاس بیت اللہ سے فارغ ہو کر لے جاؤں گا، آپ اسے رکھ لیجئے امانت کے طور پر۔ عطر فروش نے وہ ہار اپنے پاس رکھ لیا۔ مسافر حج پر چلا گیا اور واپسی پر اس نے کچھ تحائف خریدے اور بغداد آ کر اس نے وہ تحائف عطر فروش کو دیے اور اپنی امانت کا مطالبہ کیا۔ عطر فروش کی نیت خراب ہو گئی اور کہا کہ کیسی امانت اور کہاں کی امانت، میں تو تجھے پہچانتا تک نہیں اور نہ ہی کبھی تو نے میرے پاس کوئی امانت رکھی ہے۔ اس بیچارے نے بڑی نشانیاں دی اور منتیں کی لیکن عطر فروش بدستور انکار کرتا رہا۔ وہ شہر کے چند معززین سے ملا اور عطر فروش کی خیانت کی شکایت کی تو سب لوگوں نے اسے جھوٹا قرار دیا اور عطر فروش کو سچا کہا۔ عرض یہ کہ پورے بغداد میں کسی نے بھی اس کی حمایت نہ کی۔ مجبور ہو کر اس نے ارددول کے نام درخواست لکھی جس میں اس نے عطر فروش کی خیانت کی شکایت کی اور اس نے اپنے لیے داد رسی کی درخواست کی۔ ارددولہ دہلوی نے اسے لکھا کہ تمام 3 دن تک روزانہ اسی کی دکان پر جاؤ اور چوتھے روز میں وہاں سے لشکر لے کر گزروں گا اور تم سے اس دکان پر ملاقات کروں گا۔ لٹا ہوا مسافر 3 دن تک عطر فروش کی دکان پر جاتا رہا لیکن ہر دفعہ عطر فروش اسے پہچاننے سے انکار کر دیتا۔ چوتھے دن وہ عطر فروش کی دکان پر بیٹھا تھا اور اردتولہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں سے گزرا اور اسے دیکھ کر رک گیا اور شکوہ کرنے لگا کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ بغداد آئے ہوئے ہیں لیکن آپ نے مجھ سے ملاقات تک نہیں کی، جبکہ میں آپ کو دل میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں۔ آپ ہم پر ایسا ظلم تو نہ کریں۔ مسافر نے کہا کہ میں ذرا مصروف تھا لہٰذا ملاقات نہ کر سکا، چند دنوں کے اندر فارغ ہو کر آپ سے ملنے آؤں گا اور آپ کے تمام گلے شکوے دور کروں گا۔ عطر فروش یہ سب کچھ سنتا رہا اور حیران ہوا کہ یہ شخص ارددولہ کا قریبی دوست ہے جبکہ میں اسے کئی مرتبہ اپنی دکان سے جھٹکا دے چکا ہوں۔ اور جو دلہا جیسے ہی وہاں سے روانہ ہوا تو عطر فروش نے کہا کہ بھائی آپ اپنی امانت کی کوئی نشانی بتائیں تاکہ میں دوبارہ ڈھونڈ سکوں۔ مسافر نے ہار کی نشانی بتائی تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ہار لے کر آیا اور کہا کہ آپ یقین کریں کہ میں بددیانت نہیں ہوں مگر آپ کی امانت میرے ذہن سے اتر چکی تھی۔ مسافر نے ہار لیا اور سیدھا دلہا کے پاس چلا گیا۔ اسے تمام ماجر ارددولہ نے بددیانت عطر فروش کی گرفتاری کا حکم دیا۔ جب وہ گرفتار ہو کر آیا تو ارددولت نے وہ ہار اس کے گردن میں ڈالا اور حکم دیا کہ اسے سرعام پھانسی دی جائے۔ چنانچہ اس بددیانتی کو بغداد کے مرکزی چوراہے پر پھانسی دی گئی اور 3 دن تک وہ سونے کا ہار بھی اس کی گردن میں آویزہ رہا۔ چوتھے دن وہ ہار اس کی گردن سے اتار کر مسافر کے حوالے کیا اور کہا کہ امانت دار بددیانت نہیں ہوتا لیکن بعض اوقات لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے بددیانت کو امانت دار تصور کر لیتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا۔ ملتے ہیں آپ کو ایسی ہی نئی ویڈیو میں۔